بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، نیکیوں کے احکام اور مسائل سے متعلق الگ الگ باتیں مسلسل ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں۔ کل کے درس میں ہم نے نیکیوں کے حوالے سے ایک بات یہ سمجھی اور سنی کہ ایک نیکی کو ہمیں دوسری نیکی کا دروازہ بنانے کی فکر کرنی چاہیے، یعنی ایسی نیکی کریں کہ وہ نیکی دوسری نیکی تک جب پہنچا رہی ہے تو پہلی نیکی اس قدر معیاری ہو کہ اس معیار کے مطابق دوسری نیکی اتنی ہی معیاری نیکی کرنے کی ہم اور آپ کو توفیق ملے۔ جس قدر اخلاص کے ساتھ ہم پہلی نیکی کریں، اگلی نیکی اتنی ہی اعلیٰ معیار کی ہمیں نصیب ہو۔ جس قدر دلچسپی اور یکسوئی اور پوری آمادگی کے ساتھ ہم پہلی نیکی کریں، اسی قدر زیادہ اعلیٰ درجے کی نیکی ہم اور آپ کو نصیب ہو۔ یہ مسئلہ کل ہم نے تفصیل کے ساتھ سنا۔ آج آپ حضرات اور خواتین کے سامنے اسی مفہوم سے ملتی جلتی ایک اور تعلیم اسلامی شریعت کی رکھنے جا رہا ہوں۔ یہاں بھی بات ہم کریں گے ایک نیکی سے دوسری نیکی تک پہنچنے کے راستے کی۔ جس طرح کل ہم نے یہ بات کہی کہ ایک نیکی کرنے کے بعد دوسری نیکی کی طرف انتظار میں رہو، دیکھو کہ کون سی آ رہی ہے، ہاتھ سے جانے نہ دو۔ آج ہم اسی قسم کی ایک اور نیکی کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، یا ایک اور عمل کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جو نیکی کے بعد نیکی تک ہم اور آپ کو پہنچائے گا، اور وہ عمل ہے کسی بھی نیکی کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا، یعنی نیکی کی توفیق پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیے، پہلے بنیادی مسئلہ ہم یہ سمجھیں کہ جو نیکی ہم کرتے ہیں اس میں ہماری مرضی ہوتی ہے، اس میں ہماری اپنی خواہش ہوتی ہے، ہماری اپنی آمادگی ہوتی ہے، ہمارا اپنا حصہ ہوتا ہے، انوالومنٹ ہوتا ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے اعضاء سے وہ نیکی کرتے ہیں، یہ حق ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اس سے بڑھ کر اصل مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کا ہے۔ اسی لیے حدیث قدسی میں صحیح مسلم کی روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ، اے میرے بندو، تم سب کے سب راستے بھٹکے ہوئے ہو سوائے اس کے جسے میں توفیق سے نواز دوں، جسے میں ہدایت دے دوں۔
फस्तहदूनी अहदिकुम, लिहाजा तुम मुझसे तौफीक तलब करो, हिदायत तलब करो, मैं तुम्हें तौफीक से माला माल करूंगा। बंदा जब कभी कोई नेकी करता है तो जहां उसमें बंदे का अपना हिस्सा होता है जिस पर सवाब और अजाब का फैसला मुरत्तब होता है, वहीं उसमें अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक भी शामिल होती है। अब जहां हमें अपनी नेकी पर, अपने हिस्से पर, नेकी में अपनी हिस्सेदारी पर सवाब की उम्मीद रखनी चाहिए, सवाब का इंतज़ार करना चाहिए, वहीं इस नेकी में अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक का जो हिस्सा शामिल रहा है उस पर अल्लाह ताला का हम और आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। क्यों शुक्रगुजार होना चाहिए? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला की ये तौफीक अल्लाह तबारक व तआला का इनाम है, अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है। ये अल्लाह तबारक व तआला का इनाम है और अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है। आप और मैं जब नेमतों का तज़किरा सुनते हैं तो हमारे जहन में आम तौर पर दुनिया की बहुत सारी चीज़ों का तज़किरा आता है। क्या नेमतें? ज़िंदगी अल्लाह ने दी, ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने जो कुछ हमें दिया है, बीवी, औलाद, दुनिया की नेमतें, घर बार, कारोबार, हमारे और आपके मिलाने वाले सेहत व तंदुरुस्ती, दुनिया के अंदर मालो दौलत, इल्म, अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदगी में चैन व सुकून, इत्मीनान, अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत कुछ, अल्लाह ताला की इतनी नेमतें हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो तो तुम नहीं कर पाओगे। इतनी ज़्यादा नेमतें हैं, उनका इहाता नहीं कर पाओगे। तो ऐसी सारी चीज़ों को तो हम नेमत समझते हैं, लेकिन हम और आपको ये बात भी समझनी चाहिए कि हमें इस्लाम, दीन इस्लाम की जो तौफीक मिली है ये भी नेमत है अल्लाह ताला की, बल्कि नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। और इस्लाम के जो अज्जा हैं, जो हिस्से हैं, यानी मुख्तलिफ नेक अमाल, चाहे वो नमाज हो, रोज़ा हो, ज़कात हो, हज हो, वालिदैन की खिदमत, इताअत, फरमा बरदारी का मौका हो, या अपनी औलाद के हुकूक़ हों, अपने मुतअल्लिक़ीन के हुकूक़ हों, जो भी नेकी के काम हों, अगर ये काम करने की तौफीक मिल रही है तो ये तौफीक भी अल्लाह तबारक व तआला का इनाम है और अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है। तो अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक अल्लाह तबारक व तआला की एक नेमत है और इस नेमत पर हम और आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। देखिए, कुरान मजीद की एक आयत इस मसले में सबसे वाज़ेह तौर पर हम और आपको बताती है कि ये नेकी की तौफीक अल्लाह तबारक व तआला का इनाम है, अल्लाह की नेमत है। ये बात हमें कहाँ समझ में आती है? सूरह फातिहा जब हम और आप पढ़ते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फातिहा में ये बात बयान फरमाई, सिरात मुस्तकीम का तज़किरा किया कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम पर चला, यानी वो सीधा रास्ता दिखला भी, सीधे रास्ते पर चला भी। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा इनाम हुआ, जिन पर तेरी नेमतें उतरी। गोया ये सीधा रास्ता भी अल्लाह तबारक व तआला का वो इनाम है, वो नेमत है जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इन बंदों को माला माल किया जो यहूद व नसारा के तरीक़े पर नहीं हैं, जो नबीयीन हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं। तो कुरान मजीद की ये आयत हमारे और आपके सामने इस मसले को साफ करती है कि हम और आप अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक को एक नेमत समझें, अल्लाह तबारक व तआला का इनाम समझें। और जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये नेमत, ये इनाम हम और आपको नसीब हो रहा है तो फिर हम उस पर अल्लाह तबारक व तआला के शुक्रगुजार बने, हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र बजा लाने वाले बने, उसका शुक्रिया अदा करें। शुक्र क्यों करें?
اس لیے کہ جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ نعمت، یہ نیکی کی توفیق اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے سلسلے میں یہ ضابطہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اس مسئلے کو واضح طور پر بیان کیا ہے کہ شکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے تو اللہ تعالیٰ مزید تو نعمت دیتے ہیں، یعنی اللہ کی توفیق پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں تو اللہ تعالیٰ مزید توفیق سے ہم اور آپ کو سرفراز فرماتے ہیں۔ اور وہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو، ان عذابی لشدید، بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اہل علم ایک بات لکھتے ہیں، اہل علم میں سلف صالحین میں سے کئی ایک نے یہ بات کہی بھی ہے کہ شکر کا دوہرا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ بالشکر تدوم النعم، کہ شکر سے نعمتیں باقی رہتی ہیں، شکر سے نعمتیں باقی رہتی ہیں، اور نیکی کی توفیق پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا اس توفیق پر ہمیں باقی رہنے میں مدد دے گا، یعنی یہ توفیق ہمارے ساتھ باقی رہے گی۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہم نیکی کرتے ہیں لیکن نیکی پر مداومت نہیں ہوتی، ہم نیکی کرتے ہیں، اچھائی کرتے ہیں، لیکن اچھائی پر ہمیشگی نہیں اختیار کر پاتے۔ حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا نا کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ ترین عمل وہ ہے جس پر بندہ مداومت اختیار کرے، جس پر پابندی کرے، یعنی ہمیشہ وہ عمل کیا کرے۔ تو شکر کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں یہ درجہ بھی ملے گا کہ یہ توفیق ہمارے ساتھ رہے گی، نیکی پر عمل کرنے کی یہ جو توفیق ہے اس پر شکر ادا کریں گے تو یہ توفیق ہمارے ساتھ رہے گی۔ تو ایک فضیلت تو یہ مل جائے گی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس محبوب ترین عمل کرنے والے ہو جائیں گے۔ اسی لیے سلف صالحین عمومی طور پر، صرف اس نعمت پر نہیں، عام نعمتوں پر کہا کرتے تھے قید النعم بالشکر، کہ نعمتوں کو شکر کے ذریعے باندھ کر رکھو، یعنی جب تک تم شکر گزار رہو گے تب تک نعمت بندھی رہے گی، تمہارے ساتھ جڑی رہے گی، تمہارے پاس رہے گی۔ تو یہ ہمیں کرنا ہے کہ نیکی پہ شکر ادا کریں تاکہ نیکی باقی رہے، یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات جو قرآن کی آیت کے صریح الفاظ میں آئی وہ یہ کہ نیکی پر شکر ادا کرو، نیکی ایک اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، توفیق اللہ کی نعمت ہے، اور اس نعمت پہ شکر ادا کرو تاکہ نیکی بڑھتی رہے، نیکی میں ہم آگے بڑھتے رہیں۔ تو نیکی باقی رہے یا نیکی پر ہم باقی رہیں، نیکی بڑھتی رہے یا نیکی کے راستے میں ہم آگے بڑھتے رہیں، یہ اس نیکی کے شکر گزاری کا سیدھا سا پھل ہے جو مجھ کو اور آپ کو ملنے والا ہے۔ اسی لیے آپ یہ بات دیکھیں، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جنتی جنت میں جانے کے بعد یہ کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهُ، وہ کہیں گے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس کی توفیق سے مالا مال کیا، ورنہ ہمارے بس کی بات نہ تھی کہ ہم ہدایت یافتہ ہو جاتے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی، ہمیں توفیق سے مالا مال نہ کیا ہوتا۔ اس آیت نے یہ سبق ہم اور آپ کو سکھایا ہے کہ ہدایت پر اللہ تعالیٰ کی حمد ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہونی چاہیے، اور حمد دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کی ایک قسم ہے۔ تو جنتی جب اپنی ہدایت کا، یعنی ہدایت یافتہ ہونے کا، اللہ تعالیٰ کی توفیق کا ثمرہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے تو وہ الحمدللہ ان الفاظ کے ساتھ، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائیں گے۔ تب ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ بھی جیسے دنیا کی دیگر نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کے شکر کا تقاضا ہم پر بنتا ہے،
اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت اسلام اور اسلام کے مختلف ارکان، احکام، مسائل پر عمل پیرا ہونے کی جو توفیق اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو عطا کی ہے، اس پر ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننا چاہیے۔ اس کے سیدھے سیدھے دو فائدے تو سامنے نظر آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد وہ توفیق کی نعمت ہمارے ساتھ باقی رہے گی، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ مزید توفیق سے مالا مال کریں گے۔ ان سب سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا یہ خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر بہت بڑی عبادت ہے، اور نیکی کی توفیق عبادت ہے۔ نیکی کی توفیق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، تو اس پر اگر ہم شکر گزار ہوتے ہیں تو عبادت پر شکر گزار ہو کر ایک اور عبادت ہم کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی کہی ہے، اتنی عظیم نعمت ہونے کے باوجود وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے بندوں میں بہت کم شکر گزار ہو پاتے ہیں۔ اور شیطان نے بھی کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو اپنے بندوں میں سے زیادہ کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کر یہ بات صاف ہوتی ہے کہ ہم اور آپ کو نیکی پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس سے مزید نیکیوں کے دروازے بھی کھلتے ہیں، موجود نعمت کی بھی حفاظت ہوتی ہے، یعنی ہمیں مزید توفیق بھی ملتی ہے، اور جو توفیق حاصل ہے وہ ہمارے ساتھ شامل حال رہتی ہے، ہمارے ساتھ باقی رہتی ہے۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم لوگ بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے اپنی بات کو مختصر کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو نیکی کا پر شکر گزار بندہ بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔